اب میرے انتہائی معزز مہمان فواد چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سابق وزیر اطلاعات۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سر، آپ کا رول ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب دیگر لوگ بڑا اہم رول پلے کر رہے تھے۔ اب ایک بار پھر آپ لوگوں کی اہمیت ہم دیکھ رہے ہیں سامنے۔ کوٹ لکھپت سے پی ٹی آئی کے اسیران نے مفاہمت کی حمایت میں جو خط لکھا ہے، آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ دونوں سر سیم پیج پر ہیں اس وقت، لیکن کیا کوٹ لکھپت جیل میں فواد صاحب جو موجود قیدی ہیں وہ آپ کے ذریعے کسی بھی قسم کی کوشش کو سپورٹ کریں گے، یا انہوں نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ اب آپ چلیں آگے، وہ پیچھے ہیں، سپورٹ ہے ان کی آپ کے ساتھ؟ فواد صاحب وہ تو آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ہی اگر آپ آخری پیرا دیکھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی تحسین ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے آج ہی اپنی باتوں میں جو ہے وہ ہماری ایفرٹس جو ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اور جب ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، بڑی تفصیلی ملاقات جو ہماری ہوئی تھی، اس میں بھی ان کا یہی موقف تھا کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہم کوئی بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے، ہمیں ایک سپیس کریٹ کرنے ہیں اپنے لیے، اپنی پولیٹکس کے لیے، اور اس کے لیے وہ بڑے واضح ہیں کہ جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ان لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور فواد صاحب سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بھی اور کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں، بات چیت چاہتے ہیں سر؟ کرن بات یہ ہے کہ آپشنز یہ ہیں کہ مذاکرات نہ ہو، مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گی؟ دیکھو تین فریق ہیں، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور عمران خان ہے۔ یہ تینوں فریق اگر یہ سمجھیں کہ پاکستان جیسے چل رہا ہے ویسے بڑا زبردست چل رہا ہے، اور اسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اس ٹینشن رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس ٹینشن سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے۔ اچھا فواد صاحب، جو جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے نہ آپ کو دیا، نہ سر جو کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں ان کو دیا، بلکہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو دیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا، اور ایگزیکٹلی اسی بات پر آپ کے سابقہ ساتھی اسد عمر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ حکومت کا، نہ پی ٹی آئی، کسی بھی فریق کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں آگے پیش رفت ہوگی کیسے فواد صاحب؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور اسد صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، اور ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، نہ ہی ایک فریق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے تینوں جو متعلقہ فریق ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی یہ خواہش ہے، اور عوام کی یہ خواہش ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے۔ لڑائی میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں مہینے، ان کا حشر نشر ہو گیا ہے، ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے، کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سیلری لیتی ہیں، اب آپ دیکھیے آپ کے ٹیکسز کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے جو دوست آپ کے سامنے کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے لوگ آپ کی اسسٹنٹ ٹیم ہے، جو ساری ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ دیکھیے ان کے اوپر کتنا پریشر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ اس کو اگر ہم کام نہیں کر پائیں گے، اور یہ سچویشن دیکھو آگے کیا ہوگا اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے، سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، وہ لانگ مارچ کرے گا، فیڈرل گورنمنٹ وہاں گورنر رول لگائے گی۔ اور فواد صاحب بیسیکلی تین فریق ہیں نا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، حکومت، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، تو سر حکومت کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے، عمران خان کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے؟ سر آپ نے اپنا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دیا ہے، اور اگر پہنچایا ہے تو وہاں سے آپ کو جواب کیا ملا ہے سر؟ دیکھیں ہم نے اپنا پیغام جو تینوں فریقین کے کان ہیں ان تک پہنچا دیا، اور تینوں فریقین کا جو کم از کم انیشل ریاکشن ہے وہ مثبت ہے، اور تینوں نے یہ آئی تھنک کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات فیسیلیٹیٹ کی ہے یا ضرورت سمجھی ہے کہ ٹمپریچر نیچے آنے میں ملک کا فائدہ ہے، اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ جو اڈیالہ کے لوگوں کو اگر ریلیف، یہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر راستہ کھلے گا اڈیالہ کا بھی، اور اس سے راستہ کھلے گا پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کا۔ سر
انصار عباسی صاحب کی خبر ہے سر، اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ قومی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے فواد صاحب. تو قومی مذاکراتی کمیٹی میں سر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس پہ کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہے تو پھر اوورسیز وہ پاکستانی $1 ارب تک کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں. تو یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سر، یہ یقین دہانی کروائی بیسکلی کس کو گئی ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہوگی؟ یہ تو پاکستان کے لوگوں کو کرائی گئی ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ ہم تینوں فریقین میں سے کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ہم تینوں فریقین کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی یہ خواہش ہے، اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے، پاکستان میں حالات تھوڑے کنڈیوسیو ہوتے ہیں، تو جو IMF سے ہم $1 بلین کے لیے مرے جاتے ہیں، اس کے بجائے ہم اوورسیز پاکستانیز کی طرف دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اسی لیے وہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ایشو یہ ہے، ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم اب لڑائی میں پانی ڈالتے جائیں اور لڑائی بڑھاتے جائیں، یا ہم کوشش کریں کہ یہ لڑائی ختم ہو، ماضی کو بھولیں اور آگے چلیں. ہم آگے جانا چلتے ہیں. فواد صاحب، اب انصار عباسی صاحب کی خبر جس کا میں پہلے حوالہ دے رہی تھی کہ آپ تینوں رہنما ایک آفیسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ بات چیت کی گنجائش نکالی جا سکے. آپ نے کہا کہ کوٹ لکھپت میں ملاقات پر پنڈی آن بورڈ ہے، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات تردید کر رہے ہیں سر آپ کی اس بات کی. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایاز صادق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہماری ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوئی. اور اس لیے ہم ہوپفل ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کے وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں، ہماری نظر میں حکومت جو ہے وہ مائل ہے کہ ٹمپریچر نیچے لایا جائے. اور ہو سکتا ہے حکومت کے اندر ایک طبقہ ہو جس کی خواہش ہو کہ نہیں ہم نے ٹمپریچر بڑھانا ہے، تو وہ ویو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہمارا ویو دوسرا، اور ہم جن لوگوں سے ملے ہیں حکومت میں آئی تھنک وہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی ٹمپریچر نیچے لانے کی کوششوں کی حمایت کی. اچھا فواد صاحب، ابھی ایک انٹرویو آیا سامنے خان صاحب کے بیٹوں کا، اور وہ بھی پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی obviously کوشش کر رہے ہیں ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی، وہ بھی وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آ رہے ہیں یا آئیں گے. تو فواد صاحب، کیا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر وہ پاکستان آئیں، یہ اس سے اور زیادہ ان کوششوں کو تقویت ملے گی. لیکن اگر وہ ان کو نہیں آنے دیا جاتا یا ٹمپریچر بڑھتا ہے اور وہ یورپ میں، امریکہ میں جلسے بھی شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں نا اس سے پاکستان کے اندر سچویشن اور خراب ہوگی، ٹمپریچر اور بڑھے گا. یہاں پہ آئی تھنک پولیٹیکل سچویشن اور ولیٹائل ہوگی، جو ظاہر ہے کہ کوئی اچھی نہیں ہے. اس لیے ہماری خواہش یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں.